خدا پاک ہے، خدا ناپاک چیزیں پیدا نہیں کرتا. کہنے کو تو بس پھل ہی تو کھادا سی، لیکن وہ اصل میں پھل کی بات نہیں ہے، وہ خداوند کا حکم توڑا ہے. پھر سے سن لے، خدا ایک ہے اور خدا میں 3 شخصیات ہیں. خدا ایک ہے لیکن اس میں 3 شخصیات ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. خدا بیٹا جب انسان بن کے ہمارے درمیان رہا تو وہ جو خدا بیٹا ہمارے درمیان انسان بن کے رہا، اس انسانی شخصیت کو جو خدا بیٹا انسان بن کے ہمارے درمیان رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یسوع المسیح یا خدا کا بیٹا. تو جیسے مٹی سے آدم کو بنایا تو اس وقت پاک تھا، اسی طرح سے جب کنواری کے بطن میں، کنواری کے پیٹ میں خداوند یسوع المسیح کا جسم بنایا تو وہ پاک تھا. دنیا میں راست باز اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیک کام کرتا ہو، لیکن کلام خدا کے مطابق نیک کام کرنے والے کو راست باز نہیں کہتے. یہ ذہن میں رکھ لیں. کلام خدا کے مطابق راست باز وہ ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لائے کہ یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر جان دی ہے، وہ شخص راست باز ہے. آج کی جو تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ رومیو کا خط، اس کا پہلا باب، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، 2 آیات ہیں. اس میں 2 باتوں پر ہم فوکس کریں گے. ایک تو پولس رسول نے یہ کہا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھلا رکھنا ہے، کیونکہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ کلام خدا کی ساری باتوں کا نچوڑ ہے. اگر آپ اس دوران میں کہیں سو گئے یا کہیں کھو گئے تو آدھی بات آپ کو سمجھ آئے گی اور کچھ غلط ہی آپ کوئی مطلب نکالیں گے. اس لیے بغور سننا ہے. لکھا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. یہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. تو پتہ تو چلے کہ انجیل کہتے کسے ہیں. ہم تو سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ انجیل اس سے شرماتا نہیں، نہ کتاب سے شرماتا نہیں. پولس رسول اصل میں انجیل کہہ کس کو رہا ہے؟ جو پیغام ہے اس کی بات کر رہا ہے. اس کو انجیل کو اٹھانے کو نہیں کہہ رہا، پیغام کو. پیغام کیا ہے پہلے اس پہ غور کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں شرما رہا. خدا پاک ہے، اور خدا پاک ہے اس لیے ساری چیزیں جو اس نے تخلیق کی ہیں وہ ساری پاک تھیں. جب اس نے وہ ساری چیزیں بنائی، جتنی بھی بنائی وہ سب پاک تھیں. انسان پاک، جاندار پاک، ایک ایک چیز پاک، زمین پاک. اور پھر خداوند نے عدن میں رکھا انسان کو اور ایک حکم دیا چھوٹا سا، یہ پھل نہیں کھانا. سارے پھل چھوڑ کے وہ کھایا جو منع کیا ہوا تھا. جیسے ہی وہ پھل کھایا، اب آدم اور حوا اب پاک نہیں رہے، کیونکہ جب انہوں نے پھل کھا لیا اب گناہ ان کے اندر ہے، اب وہ پاک نہیں ہے. اچھا فرض کر لیں کہ اگر وہ پھل نہ کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ آدم اور حوا پاک ہوتے، ان کے بچے پاک ہوتے، اور ان بچوں کے بچے پاک ہوتے، اور ان بچوں کے بچے پاک ہوتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا اور ہمیشہ سارے کے سارے پاک ہوتے. خدا پاک ہے، خدا ناپاک چیزیں پیدا نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی خداوند کا حکم توڑا ہے، بات پھل کی نہیں ہے، بات ہے حکم توڑنے کی. جیسے ہی آدم نے پھل کھایا ہے، جیسے ہی حوا نے پھل کھایا ہے، انسان کے پھل کھاتے ہی وہ گنہگار ہو گئے ہیں. اور یہ گنہگار کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی غلطی نہیں ہے. خدا اتنا پاک ہے، خدا اتنا پاک ہے کہ اس کا حکم توڑنے سے ہمارے اندر ایسی ناپاکی آتی ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں رہ سکتے. یہ پرابلم ہے. اس لیے خداوند کو ہمیں نکالنا پڑا عدن سے. کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند کے پاس نہیں رہ سکتے تھے. ناپاک چیز خدا کے پاس نہیں ٹھہر سکتی، ماری جائے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. خداوند نے
ہمیں اسی لیے عدن سے نکالا لیکن اپنے دل سے نہیں نکالا. تو اب ہم ناپاک ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولاد ناپاک. کیوں؟ کیونکہ پاک پاک پیدا کرتا ہے اور ناپاک نے ناپاک پیدا کرنے. تو آدم اور حوا سے اولاد ناپاک, ان کی اولاد ناپاک, اس سے آگے ناپاک. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. وہ جو پہلا گناہ تھا وہ ہمارے اندر بیماری کی طرح ہے. وہ گناہ بیماری کی طرح ہمارے اندر ہے, اور کلام خدا اسی لیے کہتا ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا گناہ جو کیا ہے, کہنے کو تو بس پھل ہی تو کھادا سی, لیکن وہ اصل میں پھل کی بات نہیں ہے, وہ خداوند کا حکم توڑا ہے. خداوند کا حکم توڑا, ہم گنہگار اب خدا کے پاس نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ ناپاک ہیں. یہ پرابلم ہے. اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناپاک ہیں اور ہم ناپاک چیزیں ہی پیدا کریں گے, ہمارے ہر کام ہی ناپاک ہیں. یہ پرابلم ہے دوسرا. تو پہلا پرابلم یہ کہ ہم نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے ہم گنہگار ہیں, ناپاک ہو گئے. کیونکہ ہم ناپاک ہیں تو ہماری اولاد ناپاک, ان سے آگے ناپاک, یہ کام چلتا جائے گا. اسی لیے زبور نویس لکھتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی گنہگار ہوں. میں ماں کے پیٹ سے ہی گنہگار ہوں. میں پیدا ہونے سے پیشتر, اس سے پیشتر کہ میں پیدا ہوا, میں ماں کے پیٹ سے ہی گنہگار ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. یہ وراثتی بیماری کی طرح ہے. وراثتی بیماری آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ گناہ جو پہلا تھا وہ ہمارے اندر بیماری کی طرح, ہم ناپاک. اور پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اولاد ناپاک, ہمارے کام بھی ناپاک, ہم جو کام کریں گے ناپاک. تو ہم تو کام کر ہی نہیں سکتے پاک. وہ جو کام ہم نے کیا اس کا اثر نہ صرف ہم پہ پڑا بلکہ زمین کے اوپر بھی پڑا, اور زمین بھی لعنتی ہو گئی ہے. وہ زمین پہ لعنت پڑی, اور جو درخت تھے پہلے کانٹے ان میں نہیں تھے, اب کی بار ان میں کانٹے بھی اگ گئے. یہ ناپاکی کا یہ اثر ہوا ہے. وہ جو کانٹے نکلے ہیں پودوں کے, وہ جو درخت اپنی پوری پیداوار نہیں دیتے, وہ اصل میں خداوند کی طرف سے سزا نہیں ہے بلکہ ہمارے کیے ہوئے گناہ کا اثر ہے. یہ جو کھیتوں میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں نا, وہ اسی پہلے گناہ کا اثر ہے. یہ جو ہمیں بار بار کھاد ڈالنی پڑتی ہے, وہ بھی گناہ کا اثر ہے زمین کے اوپر پڑا ہوا. یہ پرابلم ہے. اب سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ تھا کہ جو ہمارے حالات ہو گئے ان کی وجہ سے ہم دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن پر نہیں آ سکتے. ہم ناپاک اتنے ہو گئے کہ ہم ریورس گیئر لگا کے تو واپس دوبارہ سے اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے تھے جس پوزیشن میں خدا نے بنایا تھا. یعنی ہم اتنے ناپاک ہو گئے کہ ہم پاک نہیں ہو سکتے تھے اپنے کاموں سے. جو مرضی کر لو, ہم پاک ہو ہی نہیں سکتے تھے. ہاں ایک طریقہ تھا, خدا نے شریعت دی کہ بھئی یہ گناہ کی پہچان ہے, آپ یہ گناہ نہ کریں تو آپ پاک ہیں. اب کون ہے جناب جو سارے کے سارے حکم مانے اور سارے کام کرے اور پھر پاک ہو؟ ممکن نہیں ہے. چھوٹے موٹے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے سے ہو جاتے ہیں سرزد. ہلکا بھلکا کچھ نہ کچھ آتے جاتے دل میں ہی گناہ کر لیا. مثال اسی کی لے لیں, لالچ کی مثال لے لیں. خداوند کا یہ حکم ہے کہ بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا. جب کہا کہ لالچ نہ کرنا, ہمارے دل میں لالچ آ گیا ایک بار بھی, لو ہم گنہگار. تو ہمارے سے کام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, ہم پاک ہو ہی نہیں سکتے خود سے اپنے کاموں سے. اب یہاں پر خداوند کا فضل جو ہے وہ کام آیا. ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تو خدا ہم تک پہنچا. مسیح یسوع اصل میں ہے کون؟ مسیح یسوع اصل میں ہے خدا کا دوسرا اقنوم, دوسری شخصیت. خدا ایک ہے لیکن اس میں تین شخصیات ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. یہ جو خدا بیٹا ہے یہ انسان بن کے ہمارے درمیان رہا, اور جب خدا بیٹا انسان بن کے ہمارے درمیان رہا تو ہم نے اس انسان کو ہم نے کہا خدا کا بیٹا. پھر سے سن لے, خدا ایک ہے اور خدا میں تین شخصیات ہیں. خدا ایک ہے لیکن اس میں تین شخصیات ہیں, خدا باپ,
خدا بیٹا اور خدا روح القدس. خدا بیٹا جب انسان بن کے ہمارے درمیان رہا تو وہ جو خدا بیٹا ہمارے درمیان انسان بن کے رہا، اس انسانی شخصیت کو جو خدا بیٹا انسان بن کے ہمارے درمیان رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یسوع المسیح یا خدا کا بیٹا. کلیئر ہوگی بات؟ اب جب مسیح یہاں پہ آیا ہے تو ہماری خاطر جان دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مسیح نہ آتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا پاک نہیں تھا جو ہماری خاطر جان دے. کوئی بھی پاک نہیں ہے. کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں پاک، ایک انسان بھی پاک نہیں تھا، تو خدا کو خود انسان بن کے آنا پڑا. اب کمواری سے پیدائش کیوں ضروری تھی؟ اگر آدم کو جب خدا نے بنایا تھا تو جب خدا ڈائریکٹ پہلی بار آدم کو بنایا ہے تو پاک بنایا. اسی طرح سے مسیح یسوع کو جب کماری کے پیٹ میں بنایا ہے تو بغیر باپ کے بنایا ہے، اور روح القدس نے خود بنایا ہے اسی طرح سے جس طرح سے مٹی سے آدم کو بنایا تھا. تو جیسے مٹی سے آدم کو بنایا تو اس وقت پاک تھا، اسی طرح سے جب کماری کے بطن میں، کماری کے پیٹ میں خداوند یسوع المسیح کا جسم بنایا تو وہ پاک تھا. اب کیونکہ مقدسہ مریم ہے تو جس کو یسوع چھو جائے وہ بھی پاک ہے، جس کو خدا چھو لے وہ بھی پاک ہے. تو اسی لیے مقدسہ مریم بھی پاک تھی. تو ماں بھی پاک اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ یسوع بھی پاک. اس طرح سے پاک ہونے کی وجہ سے وہ اس لائق تھا کہ صلیب پر ہماری خاطر جان دے، اور اس نے ہماری خاطر صلیب پہ جان دی. اور پھر اس کے بعد جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اسی کو انجیل کہتے ہیں، اور یہی بات بتانے سے وہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں یہ بات بتانے سے شرماتا نہیں. میں بالکل نہیں اس بات سے شرماتا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خود خدا تک پہنچ سکے، اور خدا خود ہمارے پاس پہنچا ہے. اس لیے میں اس خوشخبری کو سب کے سامنے شیئر کرنے سے شرماتا نہیں، میں بتانے سے شرماتا نہیں. مجھے بالکل بھی اس بات پہ گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے خدا خود ہمارے پاس پہنچا، اور اسی بات کو انجیل کہتے ہیں. اور میں اسے گھبراتا نہیں، میں اسے شرماتا نہیں، میں شیئر کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، آیت نمبر 17. اور یہ مشہور بات ہے، حبقوق نبی کے کتاب اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں یہ بات لکھی ہے جس کو کوٹ کیا ہے پولس رسول نے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. جب مارٹن لوتھر نے اس آیت پہ غور کیا تھا تو وہ تبدیل ہو گیا تھا. جان ویزلی اسی سے امپریس ہوا تھا. سینٹ آگسٹین اسی سے امپریس ہوا تھا، رومیو کے خط سے. اس لیے امپورٹنٹ ہے، اور پورے کے پورے خط کا مین جو تھیم ہے، جو عنوان ہے، وہ یہی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود ہی آ کے ہمیں بچائے گا. ہمارا کام ہے ایمان رکھنا. اب سمپل سی بات ہے، غور کیجئے گا. یسوع مسیح زمین پہ آیا، صلیب پہ جان دی، ہماری خاطر جان دی، سبھی انسانوں کے لیے جان دی. چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اس نے قیمت سب کی ادا کر دی ہے. جو مان جائے گا کہ ہاں جی یسوع مسیح نے میری خاطر جان دی ہے، وہ بچ جائے گا. جو نہیں مانے گا وہ نہیں بچے گا. جو نہیں مانے گا کہ مسیح یسوع نے میری خاطر جان دی ہے، اس کی قیمت یسوع نے ادا کی ہوئی ہے. ہم نہ مانے تو ہمارا قصور ہے، اس نے قیمت ادا کر دی ہے ہر ایک کی، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے. راست باز ایمان سے جیے گا. جو ایمان لائے گا وہ راست باز ہے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ راست باز نہیں ہے. راست باز کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں راست باز اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیک کام کرتا ہو، لیکن کلام خدا کے مطابق نیک کام کرنے والے کو راست باز نہیں کہتے. یہ ذہن میں رکھ لیں. کلام خدا کے مطابق راست باز وہ ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لائے
کہ یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر جان دی ہے، وہ شخص راست باز ہے۔ تو اگر میں اچھے اچھے کام کر رہا ہوں لیکن مسیح کو نہیں مانتا اپنا شخصی نجات دہندہ، تو کلام کہتا ہے کہ میں راست باز کوئی نہیں۔ لیکن اگر میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں تو کلام کہتا ہے کہ میں راست باز ہوں۔ اور راست باز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے آخری عدالت کرنی ہے اس عدالت سے میں چھوٹ جاؤں گا، اس عدالت میں بری ہو جاؤں گا۔ جب خدا کی عدالت سے آپ بری ہو جائیں تو اس کو راست باز آپ کہتے ہیں کہ یہ راست بازی ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کلام خدا میں راست بازی لفظ دیکھیں اس سے آپ یہی سمجھ جائیں کہ جو خدا کی آخری عدالت ہے اس سے یہ پرسن جو راست باز ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ اگر آپ بھی مسیح کو شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو آپ بھی اس آخری عدالت سے بچ گئے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اگلی بات ہے ایمان کیسے لائیں؟ منہ سے صرف اقرار نہیں کرنا، یہ پھوکا جو ایمان ہے نا، زبانی کلامی ایمان، وہ کلام میں اس کے مطابق نہیں ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ایمان کا مطلب ہے منہ سے کہہ دینا، نہ، کلام خدا کے مطابق ہمارے کاموں سے پتا چلنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ میرے کاموں سے پتا چلے کہ میرا ایمان مسیح پہ ہے تب میں راست باز ہوں۔ پھر سے سن لے، میرے ایمان سے میں اپنے ایمان سے بچایا جاؤں گا۔ میرا مسیح پہ ایمان ہوگا تو میں بچوں گا۔ تو ایمان میں کیسے لاؤں؟ ایمان لانے کا طریقہ ہے کہ میرے کاموں سے پتا چلنا چاہیے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ اگر میرے کاموں سے پتا نہیں چل رہا کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں تو میں راست باز نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں راست باز نہیں ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک فرقہ لکھا ہوا ہے، بدعتی فرقہ تھا، نیکلیوں کا فرقہ۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ گناہ کری جاؤ خیر ہے، گناہ کری جاؤ خیر ہے، یسوع نے ساڈی خاطر جان دیتی ہے۔ اور خدا نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ خداوند نے اس کو سخت ناپسند کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ جی یسوع نے میری خاطر جان دی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے کاموں سے پتا چلے کہ ہمارا مسیح پر ایمان ہے۔ کون سے کام؟ غور سے سنیے گا۔ خداوند نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر۔ میں اگر ماں والدین کی عزت کر رہا ہوں، خداوند کے کہنے پہ کر رہا ہوں، تو میں اس بات کا تعلق میرے نجات کے ساتھ نہیں ہے، میرے ایمان کے ساتھ ہے۔ میرے اس حکم کی تعمیل کرنے پر، اس حکم کو ماننے پر، اس حکم کی بجاوری میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو جیسے خداوند نے کہا کہ زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، یہ حکم نہ کر، یہ والا حکم ہے، یہ کر، یہ نہ کر، یہ کر، یہ نہ کر، میرے ان کاموں سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ ان سبھی کاموں میں عشاء ربانی بھی شامل ہے۔ عشاء ربانی اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا مسیح پر ایمان ہے۔ اگر میں بپتسمہ لے رہا ہوں تو میرے بپتسمہ لینے سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ اگر میں اپنے والدین کی عزت کر رہا ہوں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ اگر میں زنا نہیں کر رہا اور زنا سوچ بھی نہیں رہا، ادھر دماغ میں سوچ بھی نہیں رہا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ اگر میرے ان کاموں سے پتا چل رہا ہے، اگر میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں خداوند کے کہنے پہ، اگر میں آ کے یہاں پر حمد و ستائش کرتا ہوں، چرچ میں آ کے عبادت کرتا ہوں، میری دعاؤں سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے، میرے گیت گانے سے، زبور گانے سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے۔ یہاں پر عبادت کرنے کا مطلب میرا عبادت مجھے نہیں بچا رہی، میں عبادت سے پتا چل رہا ہے کہ میرا مسیح پر ایمان ہے اور وہ ایمان مجھے بچا رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جب ایک بار آپ یہ مسیح پر ایمان لے آئیں، اس کے بعد آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے کام آپ کے ایمان کو ریفلیکٹ کریں گے، آپ کے ایمان کی عکاسی کریں گے، یہ بتائیں گے کہ آپ کا مسیح پر ایمان ہے۔ اور جب آپ کا مسیح پر ایمان ہے تو پھر آپ بچیں گے۔
चौथे बाब में, रोमियो 4 बाब में लिखा हुआ है खतना के बारे में। तो पौलुस रसूल यही बात कहता है कि खतना पे आप बहुत भरोसा कर रहे हो, बड़ा फख्र है आपको, यहूदियों से कहता है। तो ईमान पहले ले आया है अब्राहम, खतना तो बाद में लिया। तो पौलुस रसूल का पॉइंट ये है, यहूदियों को ये कह रहे हैं कि आप बहुत फख्र करते हो खतना पे, लेकिन खतना लेने से पहले ही अब्राहम तकरीबन 13 बरस पहले, कुछ उलेमा कहते हैं 39 बरस पहले, बहरहाल पौलुस रसूल ये फरमा रहे हैं कि जनाब आप बड़ा फख्र कर रहे हैं खतना पे, खतना लेने से पहले ही, खतना करवाने से पहले ही अब्राहम ईमान के वसीला से, मसीह पर ईमान रखने की वजह से, खुदा पर ईमान रखने की वजह से रास्तबाज हो चुका था। ये पॉइंट है उसका। तो फिर क्या हम जो हैं अक्सर बपतिस्मा पे इंतहाई फोकस कर लेते हैं, या किसी एक बात पे फोकस कर लेते हैं, गैर जुबान पे फोकस कर लिया, किसी काम पे फोकस कर लिया, दुआ पे फोकस कर लिया, कलाम पे फोकस कर लिया, ज्यादा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, ज्यादा दुआ कर। हम जो कुछ भी करेंगे वो जो हम कर रहे हैं वो हमारे ईमान को जाहिर करेगा कि हमारा मसीह पर ईमान है। आप ज्यादा दुआ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मसीह पर ईमान है। आप ज्यादा गीत गाते हैं और ज्यादा ज़बूर गाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मसीह पर ईमान है। अगर आप चंदा ज्यादा डालते हैं तो आपका, इससे जाहिर होता है कि आपका मसीह पर ईमान है। आप वालिदैन की बहुत इज्जत कर रहे हैं, 10 अहकाम की बजावरी कर रहे हैं, जितनी इखलाकी शरीयत है उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो ये अमाल आपको नहीं बचा रहे। कलाम ये बताता है कि आपके अमाल आपको नहीं बचा रहे, ये अमाल आपके ईमान को जाहिर करते हैं। और याकूब रसूल, याकूब के खत उसका दूसरा बाब, उसकी 26वीं आयत, मशहूर आयत है, ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। उसका मतलब भी यही है कि जब आप अपने अमाल करते हैं, जो भी आपने अपने काम किए, वो तमाम हुक्म जो आपने खुदावंद के माने हैं हुक्म, उन हुक्मों को मानने से, उन अच्छे कामों को करने की वजह से आप रास्तबाज नहीं हो रहे, बल्कि ये अमाल आपके ईमान को जाहिर करते हैं। इससे पता चलता है कि आपका ईमान मसीह पर है और वो ईमान आपको बचा रहा है। अमाल नहीं बचा रहे। कौन से अमाल? सारे के सारे अमाल। कौन से? माँ बाप की इज्जत करना। ये माँ बाप की इज्जत करना आपको नहीं बचाता, ईमान बचाता है। तो ये माँ बाप की इज्जत करना से, इससे पता चलता है आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, इससे पता चलता है आपका मसीह पर ईमान है और वो ईमान आपको बचाता है। आप चोरी नहीं करते, चोरी ना करना, इससे पता चलता है कि आपका ईमान मसीह पर है और वो ईमान आपको बचाता है। आप बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा आपको नहीं बचा रहा, बपतिस्मा से आपका ईमान जाहिर होता है और वो ईमान आपको बचाता है। ये पौलुस रसूल रोमियो 4 बाब में कह रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रोमियो का खत जिसने अच्छे से पढ़ा है समझ के, उसको बातों की समझ आएगी, और जिसने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसने इसको अच्छे से नहीं समझा या आधी बात समझी, वो गलत मतलब ले लेगा। फिर से सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बपतिस्मा ना लो, आप माँ बाप की इज्जत ना करो, आप झूठ ना बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे काम ना करो। मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी अच्छे काम करेंगे, वो सारे के सारे जो अच्छे काम है उसका ताल्लुक आपके ईमान के साथ है, और उस ईमान का ताल्लुक आपकी निजात के साथ है। यही थीम, यही उन्वान पूरे के पूरे खत का है। यही उन्वान है पूरी की पूरी बाइबल का, पूरी बाइबल का। कोई ऐसा काम आप उठा के देख लें जिससे आप निजात पा जाए, एक ही है, ईमान। तो बाकी काम सारे, वो बाकी सारे काम जो हैं वो ईमान के साथ उसका ताल्लुक है। सारी दुनिया ये कहती है कि आप अच्छे काम करें तो जन्नत में जाएंगे। सिर्फ कलामे खुदा ये कह रहा है कि आप जितने अच्छे काम करेंगे उससे आपके ईमान का पता चलेगा और वो ईमान आपको बचाएगा। तो बपतिस्मा आप लेंगे
تو اس کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ ہے، اور اس ایمان کا تعلق نجات کے ساتھ ہے۔ آپ والدین کی عزت کریں، آپ اچھے اچھے کام کریں، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق نجات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ بات جو لکھی ہے، حقوق نبی بھی یہی کہتا ہے اور پولس رسول بھی یہی کہہ رہا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور پھر ایمان کس طرح سے رکھنا ہے جی، کیسے ایمان لاتے ہیں، یہ یعقوب رسول اس بات کو کھولتا ہے اپنے خط کے دوسرے باب میں، اس کی 26ویں آیت میں۔ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ اگر منہ سے بس کہہ دیا ایمان ہے مسیح پہ اور کاموں سے پتہ نہیں چل رہا، تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایمان کوئی ایمان نہیں، اور بندہ بھی راست باز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کرنے ہیں تاکہ اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلے، اور یہ ایمان ہمیں راست باز بنائے گا۔ یہ ہے ہماری ٹوٹل ساری بائبل کا نچوڑ، کلام خدا کا نچوڑ، کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے اعمال سے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ ہم ناپاک ہیں، لیکن ہمارے کاموں سے ہمارے ایمان کا پتہ چلے گا، اور وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، وہی ہمیں راست باز بناتا ہے، مسیح پر ایمان۔ اگر کسی کو اس میں کوئی ابہام ہو تو وہ بعد میں میرے سے مل سکتا ہے اور اچھے سے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، خداوند یسوع المسیح میں پیار سے بڑے باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیار سے بڑے باپ کہ تو نے ہمیں، جب ہم گنہگار ہی تھے تو اے خداوند تو نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر قربان ہو۔ منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو، اس ساری حاضر جماعت کو پیار سے بڑے باپ اپنے پاک ہاتھوں میں لیں، اور ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہمارا یقین، ایمان، بھروسہ ہمیشہ تیرے پیارے بیٹے پر ہی ہو، ہمارا شخصی نجات دہندہ ہمیشہ مسیح یسوع ہی رہے۔ ہمیشہ پیار سے بڑے باپ ہم تجھ میں ایمان میں قائم رہیں، اور پیار سے بڑے باپ ہمیشہ اس ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہریں۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔